بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ زمانہ جاہلیت میں کفار اور مشرکین کن جانوروں اور چوپایوں کی نظر مانتے تھے اور کن کن جانوروں کے ناموں پر انہوں نے بتوں کے نام بھی رکھے ہوئے تھے۔ سامعین و ناظرین، زمانہ جاہلیت میں مشرکین اور کفار بتوں کی عبادت رب تعالیٰ کے قرب کی خاطر بھی کرتے تھے، اور ان کے قرب حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ مشرکین کھیتی اور چوپایوں کی مختلف اقسام کی نظر مانتے تھے۔ ان کی تردید میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور اپنے خیال باطل سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مخصوص مویشی اور کھیتی ممنوع ہے، اسے کوئی نہیں کھا سکتا سوائے اس کے جسے ہم چاہیں، اور یہ کہ بعض چوپائے ایسے ہیں جن کی پیٹھ پر سواری کو حرام کیا گیا ہے، اور بعض مویشی ایسے ہیں کہ جن پر ذبح کرتے وقت یہ لوگ اللہ کا نام نہیں لیتے۔ یہ سب اللہ پر بہتان باندھنا ہے۔ قرب حاصل کیے جانے والے جانوروں کے بتوں میں سے بالخصوص بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور خام قابل ذکر ہیں۔ بحیرہ اور صائبہ، بحیرہ کا وزن فعیلہ ہے اور یہ مفعول کے معنی میں مستعمل ہے۔ بحر سے مشتق ہے جس کا معنی چیرنا ہے۔ اس کے معنی میں متعدد اقوال منقول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ اونٹنی جو 10 بچے جنتی، اس کا کان چیر دیا جاتا اور اس کو آزاد چھوڑ دیا جاتا، اور جہاں چرے پھرے اسے منع نہ کیا جاتا، اور وہ جہاں سے بھی پانی پیے اسے روکا نہ جاتا، جبکہ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ بحیرہ صائبہ کی بچی کو کہا جاتا ہے۔ صائبہ فعل ثلاثی مجرد کا اسم فاعل ہے۔ اس کا معنی ترکتہ و احملتہ، یعنی میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اگر اونٹ ہو تو اسے صائب، اور اگر اونٹنی ہو تو اسے صائبہ کہتے۔ حضرت ابن عباس اور ابن مسعود سے اس کی تشریح یوں منقول ہے، یعنی یہ وہ اونٹنی ہے جو بتوں کے لیے چھوڑ دی جاتی اور ان بتوں کے خدمتگاروں کو دے دی جاتی۔ اس کا دودھ مسافروں اور ضرورت مندوں کے بغیر اور کوئی نہیں پی سکتا تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ صائبہ اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جس سے 10 بار پے در پے مادہ بچے پیدا ہوں، درمیان میں کوئی نر پیدا نہ ہو۔ ایسی اونٹنی کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا اور اس پر سواری نہیں کی جاتی تھی، اس کے بال نہیں کاٹے جاتے تھے، اور مہمان کے سوا کوئی اس کا دودھ نہیں پیتا تھا۔ اس کے بعد اسے آزاد چھوڑ دیا جاتا۔ وسیلہ، وسیلہ اس بکری کو کہا جاتا تھا جو 5 دفعہ پے در پے 2 مادہ بچے جنتی، یعنی 5 بار میں سے 10 بار مادہ بچے پیدا ہوتے، درمیان میں کوئی نر نہ پیدا ہوتا۔ اس بکری کو اس لیے وسیلہ کہا جاتا تھا کہ وہ سارے مادہ بچوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتی تھی۔ اس کے بعد اس بکری سے جو بچے پیدا ہوتے انہیں صرف مرد کھا سکتے تھے، عورتیں نہیں کھا سکتی تھیں۔ البتہ اگر کوئی بچہ مردہ پیدا ہوتا تو اس کو مرد اور عورت سب ہی کھا سکتے تھے۔ حام، اس کا معنی ہے روکنا، منع کرنا۔ فرا نے اس کا معنی یہ بتایا ہے کہ وہ نر اونٹ جس کا بچہ جفتی کے قابل ہو جائے تو کہتے ہیں اس نے اپنی پشت کو محفوظ کر لیا ہے، لہٰذا اس پر سواری نہیں کی جائے گی۔ اسے بتوں کی خاطر چھوڑ دیا گیا تو اس پر بوجھ بھی نہیں لادا جائے گا۔ حضرت ابن عباس اور ابن مسعود نے اس کی تشریح یوں کی ہے کہ جس کی پشت سے 10 بچے پیدا ہوتے، عرب کہتے اس نے اپنی پیٹھ کو محفوظ کر لیا ہے، پس اس پر بوجھ نہ لادا جائے گا۔ حام اس نر اونٹ کو کہتے تھے جس کی جفتی سے پے در پے 10 مادہ بچے پیدا ہوتے، درمیان میں کوئی نر پیدا نہ ہوتا۔ ایسے اونٹ کی پیٹھ محفوظ کر دی جاتی تھی، نہ اس پر سواری کی جاتی تھی، نہ اس کا بال کاٹا جاتا تھا، بلکہ اسے اونٹوں کی ریوڑ سے جفتی کے لیے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اس سے اس کے سوا کوئی دوسرا فائدہ نہ اٹھایا جاتا تھا۔ دور جاہلیت کی بت پرستی کے ان طریقوں کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے نہ تو بحیرہ کو مقرر کیا اور نہ صائبہ کو اور نہ وسیلہ کو اور نہ خام کو، لیکن کافر لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بچہ ان چوپایوں کے پیٹ میں ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام کر دیا گیا ہے، اور اگر وہ بچہ مرا ہوا پیدا ہو تو وہ مرد اور عورتیں سب اس میں شریک ہوتے ہیں۔ ان قریب وہ انہیں ان کی من گھڑت باتوں کی سزا دے گا، بے شک وہ بڑی حکمت والا خوب جاننے والا ہے۔ چوپایوں کی ذکر کردہ ان تمام اقسام یعنی بحیرہ، صائبہ وغیرہ کے کچھ دوسرے مطالب بھی بیان کیے گئے ہیں جو ابن
اسحاق کی مذکورہ تفسیر سے قدرے مختلف ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب کا بیان ہے کہ یہ جانور ان کی طاغوتوں کے لیے تھے، اور صحیح بخاری میں مرفوعاً مروی ہے کہ عمر بن لحی پہلا شخص ہے جس نے بتوں کے نام پر چھوڑے گئے جانوروں کے حرام ہونے کی رسم نکالی۔ سامعین و ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں کفار اور مشرکین کے جانوروں کے بارے میں مختلف قسم کے خیالات بت پرستی کے حوالہ سے بتائے گئے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیجئے گا، ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ حاضر ہوتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔